گولیوں کی ترتراہٹ سے یکدم فضا لرز اٹھی۔ پہلے دائیں جانب سے موٹر سائیکل سوار نے گزرتے اس کی کھڑکی پر لگاتار فائر کیے۔ اس کے گزرتے ہی بائیں جانب والے نے آگ کا دھانا اس کی گاڑی پر کھول دیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی نبھاتے اپنا کام کر کر گزر گئے، لیکن شاید وہ صحیح سے سمجھ نہ پائے تھے کہ وہ گولیاں لگنے پر نیچے گرا تھا یا صحیح سلامت تھا۔ اگر وہ مر چکا تھا یا زخمی تھا تو گاڑی کیسے چل رہی تھی؟ کیونکہ دونوں اطراف کی کھڑکیاں گولیاں لگنے سے ہی ٹوٹی تھیں۔ وہ صورتحال سمجھ نہ پائے تھے کہ ان گولیوں نے اس میں بھی چھید کیے تھے یا نہیں۔ وہ سڑک کے ذرا آگے دائیں بائیں اپنی موٹر سائیکلیں روکے اسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ عالمگیر نے گاڑی کی رفتار آخری حد تک بڑھائی۔ جب وہ ان کے پاس سے گزرا تو دوبارہ سیٹ سے نیچے ہو گیا۔ انہوں نے پھر سے آگ کا دھانا کھول دیا، لیکن اس کی سپیڈ انہیں مات دے گئی۔ اپنا آپ تو اس نے چھپایا ہی تھا۔ ذرا دیر سے ہی صحیح خیال آنے پر پیچھے سے انہوں نے اس کی گاڑی کے ٹائروں پر فائر کیے، لیکن وہ یہ جا وہ جا ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ شکر ہے ان کی گنوں کا رخ اوپر کو رہا، ورنہ اس کی کھڑکی سے نچلے حصے پر فائر کرتے تو اس میں کئی چھید ہو چکے ہوتے۔ اس نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا جو اسے آج دشمنوں سے بچا لایا، جس نے ساتھ ہی اسے یہ بھی دکھایا کہ کوئی اس کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکا ہے۔ عالمگیر جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، ملیحہ کی جان میں جان آئی۔ وہ وہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کا بایاں بازو تھامے۔ ملیحہ نے فکرمند نگاہیں اس کے چہرے پر دوڑائیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ عالمگیر کے چہرے پر ایک بے-ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی جانب اشارہ کیا۔ دیکھ لو کتنا ڈھیٹ ہوں، ایک خراش بھی نہیں آئی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا اس کی تمام فکروں کو ہوا میں اڑانا چاہتا تھا۔ عالمگیر پلیز۔ اس کے چہرے پر ناراضگی، گلہ اور شکایت سب ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ کم آن ملیحہ۔ وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھا۔ اتنا بھی کیا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے جانب گھمایا۔ اتنی سی بات تھی یہ واقعی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بھی عالمگیر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہی۔ آپ کو احساس ہی نہیں کہ میں؟ اس نے جلدی سے پلکیں جھپکائیں۔ میں صبح ہوئی تو مجھے سرتابش نے بتایا، تب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آج آپ آئے بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں۔ اس نے پلکیں اٹھا کر پھر سے اس کے چہرے کو ٹٹولا۔ میرے ذہن میں اتنے وسوسے جنم لے رہے تھے کہ بس۔ عالمگیر اتنی دیر سے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے لیے اس قدر فکرمند دیکھ کر اس کے دل پر جیسے شبنم کی ایک پھوار پڑی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے نرمی سے ملیحہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، میں رات کو بھی سیدھا تھانے گیا تھا اور ابھی بھی وہیں سے ہوتا آیا ہوں، اسی لیے دیر ہو گئی۔ آپ نہیں جانتے مجھے کیسا لگا یہ سن کر کہ آپ پہ رات کو گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اس نے پھر سے نظریں جھکا لیں۔ لیکن مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا یوں فکرمند ہونا، وہ دھیمے سے بولا تو ملیحہ نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ آج ہم لنچ کریں گے آپ کی پسندیدہ جگہ پر۔ آپ جانتے ہیں میری پسندیدہ جگہ کے بارے میں؟ اس کے اس اچانک فیصلے پر اس نے فوراً نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو معلوم کر لیں گے نا آپ سے، لیکن آج ہم جائیں گے وہیں۔ لیکن عالمگیر آخر کوئی کیوں آپ کی جان کا دشمن ہوا بیٹھا ہے؟ وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ میں نہیں جانتا، کوئی آئیڈیا نہیں مجھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن عالمگیر اس کا فوراً پتہ لگانا چاہیے، کیونکہ جب تک پتہ نہیں لگ جاتا آپ کی جان خطرے میں ہے۔ وہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ ملیحہ اس کے پکارنے پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یو آر ون آف اے کائنڈ۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ میں پتہ ہے آج کل کیا سوچتا ہوں۔ وہ اس لمحے اسے بہت سنجیدہ سا لگا۔ اگر زندگی تم سے ملے بغیر گزر جاتی تو بے معنی گزر جاتی،
بے معنی؟ اس نے بغور عالمگیر کو دیکھا۔ ہاں، جیسے ایک بہترین مووی انسان بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر دیکھے۔ ملیحہ نے ابرو اچکائے۔ جیسے تازہ کھلے گہرے سرخ گلاب میں خوشبو نہ ہو۔ واقعی؟ جیسے مہندی کے فنکشن میں ڈھولکی نہ ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بس گلاب تک مثالیں ٹھیک تھیں۔ یار، اس بار تو ساتھ پکا ناراض ہو گیا ہے۔ وہ آج دل ہلکا کرنے اپنی سہیلی شمائلہ کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ چھوڑو یار، نہ تم نے اسے چھوڑنا ہے نہ اس نے تمہیں۔ شمائلہ نے آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے اس کی پریشانی گویا سرے سے ہی نظر انداز کر دی۔ ہائے، یہ کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ اس نے چائے کا سپ لے کر کپ میز پر رکھا۔ ہم صرف دوست ہیں، پتہ نہیں کیا ہو، پر میں نے تو امید ہی چھوڑ دی۔ شمائلہ نے باقاعدہ ہاتھ نچا کر کہا، یاد ہے کتنے چکر لگایا کرتی تھی میں تمہارے ساتھ ان کے گھر کے؟ جب بھی تم نے ملیحہ سے ملنے جانا ہوتا میں بھی تیار ہو جاتی۔ ہاں تو؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز سے شمائلہ کو دیکھا۔ سعد نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی یار کبھی۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اوہ، تو تم اس لیے جاتی تھی؟ میں سمجھتی تھی کہ تمہیں ملیحہ پسند ہے۔ وہ ہنسی۔ یار وہ تو ہے پسند، پر اس کا بھائی زیادہ پسند ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بھوڑنے انداز میں وہ ہنسی۔ ندا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مانا کہ وہ سکندر اتنا خوبرو نہیں ہے، پر بہت پرکشش شخصیت کا مالک ہے۔ تمہیں قدر ہی نہیں اس کی۔ شمائلہ نے منہ میں بسکٹ رکھتے تبصرہ جاری رکھا۔ میں نے کبھی سکندر اور سعد کا معاوضہ نہیں کیا۔ پلیز تم بھی ایسی بات آئندہ نہ کرنا۔ آج شمائلہ کی سبھی باتیں اسے بری لگ رہی تھیں۔ کیا پتہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہو۔ شمائلہ کا دماغ دور کی کوڑی لایا۔ کیا مطلب؟ اس نے تیوری پر بل چڑھائے۔ مطلب شاید کوئی نئی لڑکی اس کی زندگی میں آ گئی ہو اور وہ تم سے اس لیے دور رہنا چاہتا ہو کہ وہ لڑکی اس سے دور نہ ہو جائے۔ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ یہ کزنز کی آپس میں بھیجا بے تکلفی بالکل برداشت نہیں کرتی۔ اس وقت شمائلہ کے چہرے پہ دانش مندانہ تاثرات تھے۔ کیا واقعی؟ اس نے آنکھیں پھاڑے شمائلہ کو دیکھا۔ مانو نہ مانو، کوئی لڑکی اس کی زندگی بلکہ اس کے دل میں آ چکی ہے۔ شمائلہ کو اپنی عقل پر بھروسہ تھا۔ اسے بھی سعد کا کچھ ہفتے پہلے سے بدلا ہوا رویہ یاد آیا۔ اوہو، مجھے کہہ رہا تھا کہ اب تم میرے کمرے میں اکیلی نہ آیا کرو۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ اب وہ یہ پابندی تم پہ کیوں لگا رہا ہے بھلا؟ تم دونوں تو ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہو۔ شمائلہ چہک کر بولی۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسے لگا اس کا مسئلہ شمائلہ ہی حل کر سکتی ہے۔ اس کے ارد گرد کون کون سی لڑکیاں منڈلاتی پھرتی ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، میرے علاوہ۔ ظاہر ہے بھائی، تمہارے علاوہ۔ شمائلہ نے اسے یوں دیکھا جیسے ایک ماہر دانشور ایک ادنا درجے کے بیوقوف کو دیکھتا ہے۔ میرے علاوہ تو کوئی نہیں۔ اس کا سارا دن بینک میں گزرتا ہے اور اتوار اکثر سکندر کے ساتھ۔ اس نے ذہن پر زور ڈالتے ساری صورتحال شمائلہ کے گوش گزار کی۔ شمائلہ نے چٹکی بجائی۔ وہ لڑکی اسی بینک میں کام کرتی ہے۔ بینک میں ہے۔ ندا پہلی بار صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ شمائلہ، تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، پلیز۔ وہ التجا پر اتر آئی۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بہترین مشورہ ہی دے سکتی ہوں۔ شمائلہ نے گردن اکڑائی۔ اب تم کتنے اچھے سے اس پہ عمل کرتی ہو یہ تم پہ منحصر ہے۔ میں پورا زور لگاؤں گی یار۔ تمہیں اس لڑکی کا پتہ کرانا ہوگا۔ شمائلہ کا انداز دو ٹوک تھا۔ میں کیسے اس کے گھر کا پتہ کراؤں گی یار؟ مجھے تو… پاگل لڑکی، شمائلہ نے گھورتے ہوئے اسے بری طرح ٹوکا۔ پتہ یہ کرانا ہے کہ وہ کون ہے، سعد کا اس کے ساتھ رشتہ کس قسم کا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انداز معنی خیز تھا۔ ندا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل بری طرح دھڑکا تھا۔ سعد ایسا نہیں ہے۔ تم نے دنیا دیکھی نہیں ہے ابھی۔ اب آرام سے بیٹھو، میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ اب شمائلہ اسے سعد کی جاسوسی کے وہ طریقے سمجھانے لگی جن سے وہ اس لڑکی کے بارے میں بھی جان جاتی اور ثبوت بھی ہاتھ آ جاتے۔ یوں وہ سعد سے دو ٹوک بات کر سکتی تھی۔ جہاں بولتا ہوں اسی وقت پہنچو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ تمہارے پاس 20 منٹ کا وقت ہے۔ اگلے میسج میں ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پتہ درج تھا۔
یہ دونوں میسج اسے ایک انجانے نمبر سے آئے تھے۔ اس کے دوست نے اسے ہدایت کی تھی کہ آئندہ کوئی بھی کال یا میسج آئے وہ فوراً اسے اطلاع دے۔ وہ اس نمبر کی تفصیلات معلوم کروا کے اسے فراہم کرے گا۔ وہ اس شخص کو دبوچ لیں گے اس سے پہلے کہ وہ اگلا وار کرے۔ اس میسج آتے ہی اس نے فوراً علی کا نمبر ملایا۔ ابھی بیل جا رہی تھی کہ کال آ گئی۔ غالباً وہی آدمی تھا، اس لیے کال اٹھانا اس نے دانشمندانہ گردانی۔ کسی کو بھی رازن بنا کر اپنی جان سے دشمنی نہ کرنا۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ وہ گھبرا گیا۔ اسے کیسے پتا؟ تمہارا فون کیوں مصروف ہوا؟ کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ گھر پر تو اس وقت اکیلے ہو، سوائے گارڈز کے کوئی نہیں۔ آ جاؤ۔ کسی سے مدد نہیں مانگی، وہ میری گرل فرینڈ کی کال تھی۔ اس بات پر کہکہے کی آواز آئی۔ اب جلدی سے نکلو، کسی کی بھی زندگی کو خطرے میں ڈالے بغیر۔ تمہارا ٹائیگر، تمہارے گارڈز، کسی کو بھی تکلیف میں نہ ڈالنا۔ میں آ رہا ہوں، 15 منٹ تک گنتا ہوں۔ موبائل کان سے لگائے باہر آؤ۔ وہ بھاگتا بھاگتا اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ جب ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچا تو دل مزید گھبرایا۔ کچھ عمارتیں مکمل تعمیر ہو چکی تھیں جبکہ کچھ پلاٹ خالی پڑے تھے۔ سورج ابھی بھی غروب ہوا تھا۔ عجیب سی وحشت طاری تھی اس علاقے پر۔ دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، اور تاحد نگاہ کچھ مکمل کچھ ادھوری بے رنگ عمارتیں۔ وہ نقاب پوش تیز تیز قدم اٹھاتا کار سے دور ہوتا گیا۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے ایک بھڑکتا سا شعلہ نما کچھ اچھالا اس کی کار کی سمت۔ شعلے بھڑک اٹھے۔ حاکم وہیں پتھر کا ہو کے رہ گیا۔ اس نے اتنی دیر میں بمشکل وہ پلاٹ ہی پار کیا تھا کہ وہ اجنبی اس کی پسندیدہ کار، اس کی سپورٹس کار کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر گیا۔ اس کے دل پر کیا گزری، اس سے وہ پورا شہر بے خبر تھا۔ اپنی منچاہی شے کو بنا کسی قصور اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھنے کی اذیت سے شناسائی ہوئی تھی۔ ملاحہ کا فون آیا تھا۔ وہ ابھی سو کر جاگا تھا۔ شام اب رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ لاؤنج میں جیسے ہی داخل ہوا، الماس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اس وقت میز پر جھکی ہوئی چند سرخ گلاب بیش قیمت شیشے کے گلدان میں رکھ رہی تھی۔ سمت اس کی جانب تھی۔ گلدان سیدھا کر کے پلٹی تو وہ مسکرایا۔ میری آہٹیں پہچاننے لگ گئی ہو؟ آنکھوں میں سوال تھا۔ ایسے سوال نظر انداز کرنے کی عادی ہو گئی تھی وہ۔ فرحان کہہ رہے تھے شاہ جہاں اور تم کب سے ایک دوسرے کو تم کہنے لگے؟ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ میں خوش ہوں اس خوشگوار تبدیلی سے، ورنہ شاہ جہاں 1 فٹ کے فاصلے پہ رکھتا تمہیں بھی اوروں کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں غور سے جھانکتے اس نے پوچھا، آج کل صحیح سے سو نہیں پا رہے ہو کیا؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ یہ کیسے جان جاتی ہے باتیں؟ اس نے جانے کیوں نظریں چرائیں۔ تمہاری آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ دراصل آج کل ایکسائٹیڈ ہوں بہت۔ اس نے دانت نکالے۔ اتنے ایکسائٹیڈ ہو کہ اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کرنے لگے؟ اس نے شاہ جہاں کو بتیسی نکالنے پر چھیڑا۔ یعنی آپ کو میرے دانت خوبصورت لگتے ہیں؟ لگنے کی کیا بات ہے؟ جو چیز خوبصورت ہے سو ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اس کے لفظوں کے جال میں پھنسنے والی نہ تھی۔ حسن پرست کیا صرف مرد ہی ہو سکتے ہیں؟ اوہو، تو بات صرف حسن پرستی کی ہے۔ وہ اب سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ یہ ملاح نے لینڈ لائن پہ فون کیوں کیا آج؟ اس نے بغور شاہ جہاں کو دیکھا، جیسے اس کے رد عمل سے کوئی اندازہ لگانا چاہتی ہو۔ موبائل سائلنٹ موڈ پر لگا کر سویا تھا۔ یہ چکر کیا ہے؟ اس کی کھوجتی نظروں سے شاہ جہاں سے ٹپٹایا۔ میرے نجی معاملات سے دور رہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں اور لہجے دونوں میں سختی تھی۔ وہ آ کر صوفے پہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کبھی بازو کے فاصلے پہ رکھتے ہو، کبھی بے تکلف ہو جاتے ہو۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ کرنا کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ نہیں کر پایا۔
اس نے بھی الماس کو گہری نظروں سے دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کراچی کے ٹرپ پہ گرم کپڑے نہ رکھوانا، ملازم سے اپنی نگرانی میں ہلکے کپڑے رکھوانا، بلکہ تم چھوڑو، میں خود تمہاری پیکنگ کروں گی۔ وہ یک لخت کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی حیرت سے تکتی دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الماس، میرے قریب نہ ہو، مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ اس نے لہجہ بھر کو آنکھیں بند کی۔ میں کب قریب آئی؟ تمہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اگر تمہارا خیال رکھوں تو اس سے گھٹن محسوس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے بے چینی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، اٹ بیکمز ٹو مچ فار می۔ یہ جذبہ جو ہے نا، یہ میرے ہوش و حواس پر غالب آنے لگ جاتا ہے، میں خود پہ اختیار کھونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ چونکہ ملیحہ کی ہدایت کے مطابق ندا نے انہی کے ہاں ٹیوشن پڑھنی تھی، سو وہ 4:30 بجے ہی ان کے ہاں پہنچ گئی۔ وہ دونوں صوفے پر ایک دوسرے کی جانب رخ کیے، درمیان میں کتابیں پھیلائے پڑھائی میں مصروف تھیں کہ سکندر بھی آ گیا۔ یہ پڑھائی کے لیے اچھی جگہ ہے۔ اس نے شامی کباب الگ پلیٹ میں نکالا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بھی گاڑی سے لیپ ٹاپ یہیں لے آتا ہوں، کچھ پڑھائی کر لوں گا۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ گھر سے ہو کر آئے ہیں؟ ندا کھانے کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہاں، کھانا کھایا ہوا ہے میں نے۔ وہ جب 5:30 بجے ساتھ گھر پہنچا اور اسے اسٹڈی گروپ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے یہیں چلا آیا۔ ابھی ڈرائنگ روم کے دروازے میں ہی کھڑا تھا کہ سامنے ایک دلچسپ منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ سامنے صوفے پر ندا اور افشاں پڑھائی میں مگن تھیں، جبکہ ان کے دائیں جانب کے صوفے پر سکندر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، لیکن نظریں لیپ ٹاپ پر نہیں، افشاں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ تو یہ بات ہے، اسی لیے جناب میرے آنے سے بھی پہلے میرے گھر آئے بیٹھے ہیں۔ وقت کی پابندی تو دیکھو ذرا۔ سعد عالیہ کے بارے میں جانتا تھا، سکندر نے اسے ایک بار عالیہ سے ملوایا بھی تھا، لیکن اس کے لیے تو سکندر کی نگاہوں میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ قصہ کیا ہے؟ بہرحال جو بھی ہے، چیزیں ویسی نہیں جیسی دکھنے میں لگ رہی ہیں۔ اس نے داخل ہونے سے پہلے گلا صاف کیا۔ سب سے پہلے سکندر ہی ہوش میں آیا۔ واؤ یار، مجھے نہیں پتا تھا تم بھی مس افشاں سے ٹیوشن پڑھنے آیا کرو گے۔ اس نے سکندر کو چھیڑنا اپنا حق سمجھا۔ اس نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا۔ نہیں یار، میں تو ویسے ہی تعلیمی ماحول دیکھ کر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ سکندر نے اپنی صفائی پیش کی۔ آج جلدی آ گئے؟ سعد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تو سکندر نے نظریں چرائیں۔ دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا یہاں آ جاؤں۔ لڑکیاں پھر سے کتابوں میں کھو گئی تھیں۔ پھر لگا؟ سعد نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ دل؟ جواب میں سکندر نے فوراً افشاں کی جانب دیکھا، کہیں اس نے سن تو نہیں لیا۔ وہاں سے تسلی ہوئی تو سعد کو فضا میں اپنا گھونسا دکھاتے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دی۔ کبھی کبھی آپ بہت سویٹ انسان لگتے ہیں۔ عالمگیر اسے اس کی پسندیدہ جگہ کھانے پہ لایا تھا۔ وہ عالمگیر کے اس عمل سے نہایت خوش ہوئی تھی۔ اور باقی کے وقت؟ اس نے ملیحہ پہ نگاہیں جماتے ہوئے پوچھا۔ سو اس نے منہ بنایا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ جانتی ہو، آپ میرا دل بہلانے یہاں لائے ہیں، لیکن عالمگیر واقعی میں بے سکون ہوں۔ اس کی آنکھیں پرتشویش تھیں۔ وہ سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس میں ملبوس تھا۔ وہ اسے ہمیشہ فارمل ڈریسنگ میں دیکھتی آئی تھی، آج پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھ رہی تھی جیسے وہ عام زندگی میں رہتا تھا۔ اسے عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں اب زیادہ خیال رکھوں گا، بہت اچھے گارڈز ہائر کر رہا ہوں جو ہر جگہ میرے ساتھ ہوں گے، ارد گرد کے ماحول پہ بھی نظر رکھیں گے۔ لیکن مجھے سکون اس دن ملے گا جب وہ بندہ پکڑا جائے گا۔ پولیس کیا کر رہی ہے آخر؟ میرے گھر سے بھی ہو آئی ہے، کل کمپنی آ کر ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کرے گی۔ میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔
پھر اس نے نرمی سے ملیحہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ ملیحہ نے قدرے غصے سے ہاتھ چھڑایا۔ اچھا؟ ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ نے کبھی کسی اپنے کی اچانک موت کی خبر نہیں سنی، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بھی بڑی بات نہیں۔ اسے یاد آیا کہ ملیحہ کے بھائی کی بھی جوانی میں موت ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے دوسری کی کیفیت کو، جو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ وہی جانتا ہے، دوسرا تو صرف اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب کی بار اس نے ٹیبل پہ رکھے عالمگیر کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ پلیز، آپ کو اب زیادہ احتیاط کرنا ہے اور سوچیں کہ آپ کے نہ ہونے سے کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ملیحہ، میں نے کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کی، کسی کو فریب نہیں دیا، کسی کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کوئی ایسا کرنا چاہے گا میرے ساتھ؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ سمجھے نہیں عالمگیر۔ کیا نہیں سمجھا؟ اس نے الجھی ہوئی نظریں ملیحہ پر ڈالیں۔ دو نمبری آپ نہیں، وہ آدمی ہے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس کچھ تو ایسا ہے نا جو وہ چھین کر حاصل کر سکتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کرائے کے گنڈوں سے گولیاں چلوانا یہ ایک نمبر بندے کا کام نہیں۔ وہ اس صاف دل انسان کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتی تھی۔ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو سامنے سے وار کرتا ہے، وہ وار کرنے سے پہلے للکارتا ہے، وہ فیئر گیم چاہتا ہے۔ ایسی دشمنی میں دونوں اپنے مخالف سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ صرف جیتنا چاہتا ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ وہ آپ کو دفاع کا موقع نہیں دے گا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو۔ ویٹر بل لے آیا اور اس کی دی ٹپ دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ اور آپ میری سوچ سے زیادہ سخی۔ اپنی گاڑی جلتے ہوئے بھی وہ زیادہ دیر نہ دیکھ پایا۔ بھاری قدم اٹھاتا وہاں سے لوٹ آیا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ عجیب سا صدمہ تھا یہ، اپنی چیز، اپنی ملکیت دوسرے کے ہاتھ میں دیکھنے کا، اور دوسرے کا اس قدر بااختیار ہو جانا کہ وہ آپ کو بے اختیار کر دے۔ وہ ٹائیگر کو حاصل کر کے رہے گا، اس کا دل کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل صحیح سلامت ہے اور وہ اسے واپس لا سکتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے سے آنسو پوچھے اور ایک نئے عزم کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ ٹائیگر کے لیے پولیس کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ پولیس کو ڈال کر ٹائیگر کی جان ہی خطرے میں پڑے گی۔ جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے پولیس کی مدد لی ہے، وہ ٹائیگر کو مار دیں گے۔ وہ جان کر رہے گا کہ اصل بات کیا ہے، وہ اسے کیا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی حاکم اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، کال آ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بس ایک بار معاملہ ختم کرو۔ کال ریسیو کرتے ہی وہ التجائی لہجے میں بولا، جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس وقت گھر میں جو تمہاری عزیز ترین چیز ہے وہ لے کر آ جاؤ، وہی بھاری بھرکم آواز والا شخص بولا۔ ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ میسج کی ٹون بجی تو اس نے دیکھا اسی کی طرف سے ایک میسج تھا۔ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ زیر تعمیر تھی، وہیں بلایا گیا تھا اسے۔ اس نے وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ 9:30 کا وقت دیا گیا تھا اسے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی عزیز ترین چیز کون سی ہے، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ چیز اسے اب دوبارہ زندگی میں شاید ملنی بھی نہیں تھی۔ وہ 5 منزلہ عمارت تھی جو کافی حد تک مکمل ہونے کے قریب تھی۔ یہاں تو سیکیورٹی بھی ہوتی ہوگی، اس کو انہوں نے کہاں غائب کیا؟ یہ شاید اسی کی بلڈنگ ہے یا اس کے کسی جاننے والے کی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دیکھا دوسری منزل پر سب سے بائیں جانے والا کمرہ روشن تھا۔ کھڑکیاں تو زیر تعمیر تھیں، لیکن ایک شفاف شیٹ ڈال کر خلا کو پر کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں بھی ایک ہی کھڑکی تھی۔ اسی شیٹ کی موٹائی اتنی تھی کہ اسے کچھ ہیولے سے نظر آ رہے تھے، مطلب وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ جانے اپنی گاڑی انہوں نے کہاں کھڑی کی تھی۔ میسج آیا، اوپر آ جاؤ۔
نیچے کھڑے ہو کر اندازے لگانا چھوڑو۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا تیز چلتی سانسوں کے ساتھ دوسری منزل پر پہنچا تو اس نے نوٹ کیا کہ ہر منزل پر ایک ہی اپارٹمنٹ ہے۔ زیر تعمیر کمروں کی بھول بھلیوں سے ہوتا وہ آخر کار اس کمرے کے دھانے پر پہنچ گیا۔ وہاں دوسرے کمروں کی طرح دروازے کی جگہ خلا تھا اور 2 نقاب پوش ہٹے کٹے آدمی گنز لیے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ اس کی فوراً تلاشی لی، اس کے ہاتھ میں پکڑے براؤن بیگ کو کھول کر دیکھا اور اسے اندر بھیج دیا۔ اندر درمیانے سائز کے کمرے میں ایک لیمپ سٹینڈ کی وجہ سے کافی روشنی تھی جو شاید بیٹری پہ چل رہا تھا۔ وہاں 2 مزید نقاب پوش آدمی تھے۔ اسے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسلحہ لیے کھڑے اور ان کے بیچ جو کھڑا، شاہجہاں؟ حاکم، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے یوں بھی ملاقات ہوگی۔ وہ گرے ٹی شرٹ اور گرے جینز میں ملبوس تھا۔ بازو کا ٹیٹو گرے کلر کی شرٹ کی وجہ سے آدھی آستین سے جھانکتا مزید نمایاں نظر آ رہا تھا۔ شاہجہاں اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، لیکن دونوں کا ایک دوسرے سے کبھی کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ شاہجہاں کو سب جانتے تھے، لیکن حاکم اوس درجے کا اسٹوڈنٹ تھا اور شاہجہاں سے 1 سیمسٹر جونیئر۔ میں تو سمجھتا تھا تم مجھے جانتے تک نہیں۔ اس نے حیرت زدہ تاثرات چہرے پر سجائے شاہجہاں کو دیکھا۔ پہلے اس ملاقات کی قیمت تو ادا کرو۔ شاہجہاں نے اپنا پھیلایا ہوا دایاں ہاتھ آگے کو بڑھایا۔ حاکم نے براؤن بیگ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شاہجہاں نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس کی عزیز ترین چیز جو باہر کو نکالی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ شاہجہاں نے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کا کور کھول کر دیکھا تو سامنے نیلی روشنائی سے لکھا تھا، مائی فیورٹ بک فار مائی فیورٹ پرسن حاکم، ود لو ملاحہ۔ یہ ملاحہ نے مجھے گفٹ دیا تھا اور جو اس نے لکھا ہے یہ دونوں باتیں اسے خاص بناتی ہیں۔ حاکم کی آنکھوں میں جانے کیوں ہلکی سی نمی بھی آ گئی، جسے چھپانے کی خاطر اس نے نظریں جھکا لیں۔ ندا آج 4 بجے ہی ماموں کے ہاں پہنچ گئی تھی۔ ماموں ممانی سے بہانہ کیا کہ سعد نے اسے ٹیوشن کے دوران کچھ نوٹس لیے تھے، وہ اس کے کمرے سے لینے ہیں۔ یہ بول کر اس نے سعد کا کمرہ ٹٹولنے کا لائسنس حاصل کر لیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ آج کل تو روز اس کی شام یہیں گزرنی ہوتی ہے۔ اس کے جلدی آنے پر بھی انہیں حیرت نہ ہوئی۔ آرام سے اس کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور پورے کمرے پر ایک پرسوچ نگاہ ڈالی۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرف رخ کیا۔ یہاں اس نے کوئی ڈائری رکھی ہوگی جس میں اس چڑیل کے حسن کے قصیدے لکھتا ہوگا، کم عقل۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ پہلے ایک سائڈ ٹیبل کو کھنگالا، پھر دوسرا، وہی لڑکوں والی بور چیزیں، چارجر، اسکاچ ٹیپ، پلاس۔ یہ پلاس سے کیا کرتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دوسری سائڈ ٹیبل کی جانب لپکی، اسے ٹٹولا۔ بیکار کی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ اچانک اسے ایک تصویر نظر آئی۔ جھٹ سے نکال کر دیکھی تو یہ اس کی اپنی تصویر تھی، 2 ہفتے پہلے جو ندا کے سب سے چھوٹے بھائی کی 7ویں سالگرہ پر لی گئی تھی، لیکن وہ پروفیشنل فوٹوگرافر نے لی تھی اور ڈیولپ کر کے انہیں دی تھی۔ ساتھ میں کیسے لی؟ ملیحہ کے پاس ہوگی، کسی طرح اس سائڈ ٹیبل میں پہنچ گئی ہوگی۔ گھر کی چیزیں ادھر ادھر ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ تصویر واپس رکھ کر پھر سے اپنے مشن میں مصروف ہو گئی۔ اسے وقت کا اندازہ بھی نہ ہوا، گھڑی 5 بجا چکی تھی۔ اب وہ اس کی وارڈروب میں گھسی ہوئی تھی۔ وہاں سے نکل کر آئی تو بیڈ کا خیال آیا۔